بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی انٹروڈکشن پیش کر رہے ہیں نام سورہ سے، اور نمبر 2 زمان نزول، نمبر 3 مضمون، موضوع اور مضمون پیش کریں گے۔ نام سورہ کہف، اس سورہ کا نام پہلے رکوع کی نبی آیت از اول فتیۃ الی الکہف سے محفوظ ہے۔ اس نام کا مطلب ہے کہ وہ سورت جس میں کہف کا لفظ آیا ہے۔ زمانہ نزول، یہاں سے ان سورتوں کا آغاز ہوتا ہے جو مکی زندگی کے تیسرے دور میں نازل ہوئی ہے۔ مکی زندگی کو ہم نے 4 بڑے بڑے دوروں میں تقسیم کیا ہے، جن کی تفصیل سورہ انعام کی دیباچے میں گزر چکی ہے۔ اس تقسیم کے لحاظ سے تیسرا دور تقریباً 5 نبوی کے آغاز سے شروع ہو کر قریب 10 نبوی تک چلتا ہے۔ اس دور کو جو چیز دوسرے دور سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے دور میں تو قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریک اور جماعت کو ایک دبانے کے لیے زیادہ تر تہذب، استہزاء، اعتراضات، الزامات، تخویف، اطماع اور مخالفانہ پروپیگنڈے پر اعتماد کر رکھا تھا، مگر اس دور میں انہوں نے ظلم و ستم، مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار پوری سختی کے ساتھ استعمال کیے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو ایک بڑی تعداد کو ملک چھوڑ کر حبش کی طرف ہجرت کرنا پڑا، اور باقی ماندہ مسلمانوں کو اور ان کے ساتھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندانوں کو شیب ابی طالب میں محصور کر کے ان کا مکمل معاشی اور معاشرتی مقاطع کر دیا۔ تاہم اس دور میں 2 شخصیتیں ابو طالب اور ام طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایسی تھی، جن کے ذاتی اثر کی وجہ سے قریش کے 2 بڑے خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پناہی کر رہے تھے۔ 10 نبوی میں ان دونوں کی آنکھیں بند ہوتی ہی یہ دور ختم ہو گیا، اور چوتھا دور شروع ہوا جس میں مسلمانوں پر مکہ کی زندگی تنگ کر دی گئی، یہاں تک کہ آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں کو مکہ سے نکل جانا پڑا۔ سورہ کہف کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تیسرے دور کے آغاز میں نازل ہوئی ہوگی، جبکہ ظلم و ستم اور مزاحمت نے شدت تو اختیار کر لی تھی، مگر ابھی ہجرت حبشہ واقعہ نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت جو مسلمان ستائے جا رہے تھے ان کو اصحاب کہف کا قصہ سنایا گیا تاکہ ان کی ہمت بندے اور انہیں معلوم ہو کہ اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے اس سے پہلے کیا کچھ کر چکے تھے۔ موضوع اور مضمون، یہ سورہ مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جوابات میں نازل ہوئی ہے جو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ قصہ حضر علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ دوسرا سوال روح کے متعلق تھا، جس کا جواب سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 10 میں دیا گیا ہے، مگر سورہ کہف اور بنی اسرائیل کے زمانہ نزول میں کئی سال کا فرق ہے، اور سورہ کہف میں 2 کے بجائے 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا سوال دراصل قصہ حضر سے متعلق نہ تھا کہ روح سے متعلق تھا۔ خود قرآن میں بھی ایک اشارہ ایسا موجود ہے جس سے ہمارے اس خیال کی تائید ہوتی ہے، ملاخطہ و حاشیہ نمبر 61۔ اور ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے؟ یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہ تھا، اس لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان کا انتخاب کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے سوالات کا پورا جواب دیا، بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورتحال پر چسپاں بھی کر دیا جو اس وقت مکہ میں کفر و اسلام کے درمیان درپیش تھی۔ اصحاب کہف کے متعلق بتایا کہ وہ
اسی توحید کے قائل تھے جس کی دعوت یہ قرآن پیش کر رہا ہے، اور ان کا حال مکہ کے مٹھی بھر مظلوم مسلمانوں کے حال سے اور ان کی قوم کے رویہ کفار قریش کے رویہ سے کچھ مختلف نہ تھا۔ پھر اسی قصے سے اہل ایمان کو یہ سبق دیا گیا کہ اگر کفار کا غلبہ بے پناہ ہو اور ایک مومن کو ظالم معاشرے میں سانس لینے تک کی مہلت نہ دی جا رہی ہو، تب بھی اس کو باطل کے آگے سر نہ جھکانا چاہیے، بلکہ اللہ کے بھروسے پر تن بتقدیر نکل جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ضمناً کفار مکہ کو یہ بھی بتایا کہ اصحاب کہف کا قصہ عقیدہ آخرت کی صحت کا ایک ثبوت ہے۔ جس طرح خدا نے اصحاب کہف کو ایک مدت دراز تک موت کی نیند سلانے کے بعد پھر جلا اٹھایا، اسی طرح اس کی قدرت سے وہ بحث بعد الموت بھی کچھ بعید نہیں ہے جسے ماننے سے تم انکار کر رہے ہو۔ نمبر 2، اصحاب کہف کے قصے سے رستہ نکال کر اس ظلم و ستم اور تحقیر و تذلیل پر گفتگو شروع کر دی گئی جو مکہ کے سردار اور کھاتے پیتے لوگ اپنی بستی کی چھوٹی سی نو مسلم جماعت کے ساتھ برت رہے تھے۔ اس سلسلے میں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ نہ ان ظالموں سے کوئی مصالحت کرو اور نہ اپنے غریب ساتھیوں کے مقابلے میں ان بڑے بڑے لوگوں کو کوئی اہمیت دو۔ دوسری طرف ان رئیسوں کو نصیحت کی گئی کہ اپنے چند روزہ عیش زندگانی پر نہ پھولو، بلکہ ان بلائیوں کے طالب بنو جو ابدی اور پائیدار ہیں۔ نمبر 3، اس سلسلہ کلام میں قصہ خضر اور موسیٰ کچھ اس انداز سے سنایا گیا ہے کہ اس میں کفار کے سوالات کا جواب تھا اور مومنین کے لیے سامان تسلی بھی۔ اس قصے میں دراصل جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیت کا کارخانہ جن مصلحتوں پر چل رہا ہے وہ چونکہ تمہاری نظر سے پوشیدہ ہے، اس لیے تم اس بات پر حیران ہوتے ہو کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا غضب ہوا۔ حالانکہ اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو تمہیں خود معلوم ہو جائے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، اور بظاہر جس چیز سے برائی نظر آتی ہے آخرکار وہ بھی کسی نتیجہ خیر ہی کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 4، اس کے بعد قصہ ذوالقرنین ارشاد ہوتا ہے اور اس میں سائلوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تم اپنی اتنی ذرا سی سرداریوں پر پھول رہے ہو، حالانکہ ذوالقرنین اتنا بڑا فرمان روا اور ایسا زبردست فاتح اور اس قدر عظیم و شان ذرائع کا مالک ہو کر بھی اپنی حقیقت کو نہ بھولا تھا اور اپنے خالق کے آگے ہمیشہ سر تسلیم خم رکھتا تھا۔ نیز یہ کہ تم اپنی ذرا سی حویلیوں اور باغیچوں کی بہار کو لازوال سمجھ بیٹھے ہو، مگر وہ دنیا کی سب سے زیادہ مستحکم دیوار تحفظ بنا کر بھی یہی سمجھتا تھا کہ اصل بھروسے کے لائق اللہ ہے، نہ کہ یہ دیوار۔ اللہ کی مرضی جب تک ہے یہ دیوار دشمنوں کو روکتی رہے گی، اور جب اس کی مرضی کچھ اور ہوگی تو اس دیوار میں رخنوں اور شگافوں کے سوا کچھ نہ رہے گا۔ اس طرح کفار کے امتحانی سوالات کو انہی پوری طرح الٹ دینے کے بعد خاتمہ کلام بھی پھر انہی باتوں کو دہرایا گیا ہے جو آغاز کلام میں ارشاد ہوئی ہے، یعنی یہ کہ توحید اور آخرت سراسر حق ہے اور تمہاری اپنی بلائی اسی میں ہے کہ انہیں مانو، ان کے مطابق اپنی اصلاح کرو اور خدا کے حضور اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کرو۔ ایسا نہ کرو گے تو تمہاری اپنی زندگی خراب ہوگی اور تمہارا سب کچھ کیا کرایا اکارت ہو جائے گا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔